بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ آیت نمبر 64 آج کے لیے آخری۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یا کام نہیں کرتا۔ یہ اس کہنے کے بیک گراؤنڈ چند بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے بعد یہ جو ہماری شریعت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں بھیج سکتا، خدا مجبور ہے، اس معاملے میں اللہ کا ہاتھ کھلا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں بھی تو آپ دوسروں کے لیے نبی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے تو ہمارا مسئلہ اللہ چینج نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی ہماری شریعت کو اللہ ختم نہیں کر سکتا یہود کو۔ اور ایک وجہ یہ بیان ہوئی کہ یہ کہتے جب آیات اترتی تھی انہوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مدینے کا مل کے دفاع کریں گے جب بھی کوئی تھریٹ ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو وہ فنڈز کا بھی مطالبہ ہوتا تھا کہ خدا کے راستے میں تم بھی دو تو تم بھی الائز ہو، اتحادی ہو، تو جب پیسوں کا مطالبہ ہوتا تھا تو یہ اتنے گندے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، خود خرچے۔ بے ایمان کے منہ سے بڑی بڑی غلط باتیں نکلتی ہیں، مال کی محبت میں ان کے منہ سے یہ جملہ نکتا تھا وقالت یہ سورہ آل عمران میں بھی چوتھے جز میں یہ ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایسی باتیں بھی بعض افراد محبت مال میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نہ ہوتے تو اللہ کیا کرتے، بعض مال کے نشے میں یہ کرتے، دیکھ کے کہتے ہیں ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں اللہ پھر کیا کرتا، کہاں جاتا یہ دین۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، یہ جیسے ایک بد دعا دی جاتی ہے وہ مراد، ٹھیک ہے۔ غلت ایدیہم، اور یہ بعد میں پھر ہو بھی گیا، یہودیوں کے ہاتھ بندھے، بعد میں اسیر بنایا گیا ان کے ہاتھ باندھے جائیں، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کر دی جائے، بما قالوا، جو بات انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھولے۔ اب توجہ فرمائیں، اللہ کا ایک ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہے یا زیادہ ہے؟ قرآن میں ید اللہ بھی آیا ہے، قرآن میں یہاں پہ یداہ دو بھی آئے ہیں، اور وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا ہے۔ اب یہ ایدن، آپ کو پتہ ہے عربی میں ایک کا الگ لفظ ہوتا ہے، دو کے لیے الگ ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے۔ ایدن دو سے زیادہ ہے، قطعاً مراد نہیں ہے کہ اللہ کا اس طرح کا ہاتھ ہے جس طرح مثلا خدا بند عالم جس طرح ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ یہودیوں کو جو انہوں نے بیوقوف، انہی کی زبان میں جواب ہے، اور کیونکہ انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں تو اللہ انہی کی زبان میں ان کو جواب دے رہے ہیں۔ جیسے انسان کے دونوں ہاتھ کھلے ہو تو بالکل آزادی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خدا کے دونوں ہاتھ کھلے، یعنی بالکل آزاد ہے، تم لوگ جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کے دو ہاتھ۔ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تصور نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں بات سمجھانی ہے، تمہاری زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی نقص ذہن میں آئے اس نقص سے اللہ پاک ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن خود یہ یہاں پر تشابہ پیدا ہوتا ہے، جن کو اللہ کہتا ہے نا اس میں آیات متشابہات ہے۔ اب یہاں پر تشابہ ہے، ہاتھ کیسا ہے اللہ کا، یا خدا کہتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کو لے کر پھر کہتے ہیں یہ ہاتھ تو فلاں تو، اپنی آگے سے اسکیمیں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ان پر لعنت کر دی گئی جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب اللہ کا خرچ تھوڑی ہے، عطا کرتا ہے. جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کثیر تعداد میں افراد کو جن کی بات ہو رہی ہے، ان کو اور زیادہ، یقیناً اور زیادہ کر دے گا. کیا چیز؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا، یعنی قرآن. یہ قرآن ان میں سے بہت ساروں کو اور بڑھا دے گا. کس چیز میں؟ طغیاناً، سرکشی میں، اور ہٹ دھرمی پر اور ضد پر آئے گے. وکفراً، بجائے ہدایت لینے کے، جب آپ ہدایت کی مخالفت کرو گے سرکشی اور کفر بڑھتا جائے گا. حق کی ضد میں آنا. لہذا یاد رکھیے کہ کوئی بات سنی فوراً سے بدعت کے پیچھے نہ پڑ جائے، پہلے اس کو پرکھنے کی کوشش کرے. بعض اوقات انسان جب ضد بنا لیتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہو بھی جائے نا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کی اپنی انا داؤ پہ لگ جاتی ہے، پھر وہ مخالفت میں بڑھتا جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. لہذا فوری بھاگ کر، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، عجیب لگی، پہلے پوچھے سمجھے اس کے بعد. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، بعد میں جا کے باہر لوگوں کو کھڑا کر کہتے ہیں او یار یہ مولوی صاحب نے کیا بات کہا، آج تک نہیں سنی میں. اس بیچارے سے پوچھ لو جس نے بات کی، اس سے سوال کرو، سمجھو. اگر بات ہو سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ غلط ہو. جب آپ خدا نخواستہ اگر اچانک مخالفت میں اتر آئے اور وہ بات حق ہے، تو پھر وہ حق جتنا جتنا بڑھتا جائے گا آپ کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ ان میں سے بہت ساروں کو طغیان اور کفر میں بڑھا دے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان ڈال دی ہے عداوت اور نفرت، بغض، تا قیامت. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے مسیحیوں کو بھی کہا تھا کہ انہوں نے جب کتاب کا ایک حصہ بھلا دیا، اللہ کی ساری کتاب کو نہیں رکھا، اس کا نیچرل نتیجہ خدا کے قانون کون سا چلا ان پر کہ آپس میں تفرقے کا شکار ہو. آج مسلمانوں کا تفرقہ بھی یہی ہے. جب قرآن کو قائم کر دیں گے، اس میں تاثیر ہے، اس میں تاثیر ہے کہ چونکہ اس کا تو حکم ہے اکٹھے رہنا ہے، تم نے جتنی چیزیں کہ جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے وہ ممنوع ہے. کب سمجھ آتی ہے خدا بہتر جانے، ورنہ حالت وہی جو اس زمانے میں یہود کی تھی آج مسلمانوں کی. ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرتیں ڈال دی ہیں تا قیامت. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یہ یہودی اس زمانے میں جو کوششیں کر رہے تھے، کبھی کافروں کو دعوت دیتے تھے، کبھی کیا چال چلتے تھے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں کوششیں کرتے ہیں فساد کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ زمین میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اللہ العلی العظیم.